السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ایران امریکہ جنگ کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ آج رات ایران پر ایک بار پھر حملہ کر سکتا ہے۔ ایرانی رویے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ممکن ہو سکے گا، لیکن کہیں یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان فوری تکنیکی مذاکرات شروع نہ ہوئے تو مفاہمتی یادداشت سبوتاژ بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ 17 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 سمٹ کے دوران اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے 60 روز کے لیے جنگ بندی پر آمادگی اور اس دوران جوہری ہتھیاروں سمیت مختلف امور پر تکنیکی مذاکرات کرنے پر رضامندی سامنے آئی تھی۔ لیکن تکنیکی مذاکرات کے شروع ہونے سے قبل ہی دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف سخت جملوں کا تبادلہ سامنے آتا رہا، بلکہ دونوں فریق لگاتار ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے رہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ابھی ایک ماہ بھی مکمل نہیں ہوا کہ ایک بار پھر دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز سعودی عرب اور قطر کی جانب سے ایران پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ان کے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی جانب سے اس الزام کو قطعی طور پر مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن پھر رات گئے امریکہ کی جانب سے ایران کے جزیرہ کشم، جزیرہ خارق اور بندر عباس کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائیوں کی اطلاعات اب سامنے آ رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے مابین طے پانے والے مفاہمتی معاہدے پر سب سے زیادہ اعتراض اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے کو سیبوتاژ کرنے میں اسرائیلی خفیہ ہاتھ بھی ملوث ہو، جیسے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ملوث ہونے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان بالخصوص بلوچستان میں بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا گٹھ جوڑ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ زیارت میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر DGISPR کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے۔ DGISPR نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 4 روز میں آپریشنز کے دوران 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کریں گے۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو امریکہ ایران صورتحال، یہ جو معاملہ ہے، یہ کہنا امریکی سینٹ کام کی طرف سے کہ ایران کے اوپر اب طاقتور حملوں کے سلسلے کا آغاز جو ہے وہ ہم کریں گے، تو سر یہ از اٹ ناؤ اوکے ٹو سے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا، وہ جو MOU تھا اب اس کی کوئی وقت نہیں رہی؟ جی بہت شکریہ میس یشفین، آپ نے انوائٹ کیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمام ایفرٹ ضائع چلی گئی ہے یا MOU کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ نے خود بھی کہا اور اشارہ کیا کہ پیچھے نیتنیاہو اور اسرائیل بنیادی طور پر ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیتنیاہو کے لیے یہ جو امن ہونے جا رہا تھا اور جو ٹیمپرری سیز فائر بھی ہوا ہے اور جو MOU ہوا ہے، وہ میٹر آف انیزینس نہیں تھا، وہ اس کے لیے سوئسائڈل تھا اور ایگزسٹیشنل تھریٹ تھی۔ یعنی کہ جتنا یہاں پہ امن ہونا تھا اتنا ہی نیتنیاہو کے لیے خطرہ زیادہ تھا، اس کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے، اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے بھی جنرل۔ نیتنیاہو نے اپنے ملک کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں پیس لے کر دوں گا، اور اس ایریا میں ایلیجڈلی جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی جنی ہے، میں نے اس کو قابو کرنا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ پچھلے 4 سال کا ٹینیور گزار کے چلے گئے، انسپائر نہیں ہوئے، نہ ان کو جسٹیفیکیشن نہیں ملی۔ اب آ کر وہ کامیابی سے اگر انہوں نے حملہ کروا دیا نیتنیاہو نے، تو اب اس کو ایگزیکٹ اسٹریٹجی نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ریلیٹیولی کمپرومائز کیا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ریئلزم کی طرف گئے، انہوں نے احساس ہوا کہ یہ ایران کو ہرایا نہیں جا سکتا، تو ایگریمنٹ کرنا اور انگیجمنٹ کرنا بہتر ہے۔ جبکہ اسرائیل کی جو پرائم منسٹر ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کے لیے ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے، میں ڈیٹا سے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چینل 12 ایک اسرائیلی چینل ہے، اس نے ایک سروے کیا ہے اور وہ میں دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے سروے میں کہا ہے کہ جو اسرائیلیوں کے سروے میں یہ صرف 11% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران سے جنگ جیتے ہیں، یعنی 89% اسرائیلی نہیں سمجھتے، جبکہ نیتنیاہو نے تو یہ کہا میں تمہیں سیو کر دوں گا ملک کو۔ 71% جو اسرائیلی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے۔ تو دیٹ ٹیلز یو اندر اسٹوری۔ اب یہ ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت اگر اسرائیلی نہیں سمجھتے کہ نیتنیاہو کا فیصلہ ٹھیک تھا اور اس نے مس لیڈ کیا ہے اور مس ریڈ کیا سارا، تو وہ چانسز ہیں کہ اگر وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے
تو آنے والے وقتوں میں اکتوبر 2026 میں الیکشن ہار جائے گا. اگر الیکشن ہار جاتا ہے مقدمے کھل جاتے ہیں, تو اس لیے اس کا پولیٹیکل, لیگل اور تمام بیٹلز کی چانسز ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ کے کوشش کرتے رہتے. اور آخری جملہ میں ڈیٹا کے ساتھ کلوز کروں گا. دیکھیے اس وقت دنیا میں 192 ممالک ہیں, 50,000 کی جو فوج ہے امریکن یہاں موجود ہے. 192 ممالک میں سے 140 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جن کی فوج کی تعداد تقریباً 50,000 سے کم ہے. آپ سوچیں ذرا, اتنی بڑی فوج اس ایریا میں ہے. میں 2 دن پہلے ایک سیٹلائٹ پکچر دیکھ رہا تھا, اوپن سورس, نتھنگ کانفیڈینشیل اور سیکرٹ. اس میں تقریباً 20 A2A ریفیولر ڈپلوائے کیے امریکہ نے اس ایریا میں. کیا مطلب تھا؟ اور اس وقت بھی میں نے کچھ چینلز پر گزارش کی تھی کہ ایران کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے بیلنس کرنا. کہیں اوور پریشرائز کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو مائٹ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایگو ہے اور جو پریشر ہے ان کے پر, انٹرنل بھی, نیتنیاہو کا بھی, اور الیکشن آنے والے ہیں, تو اس کو کہیں مس فائر یا مس کیلکولیٹ ایران نہ کر دے. آئی تھنک یہ اسی طرف مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی میں پر امید ہوں. لیکن آپ پر امید ہیں, وہ میں نے سوال سر اس کانٹیکس میں ہی کیا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, معاہدہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور کوئی بھی جو ڈیل تھی یا بات چیت ہے وہ وقت کا ضیاع ہے ایران کے ساتھ. اچھا, پھر ایک طرف آپ نے یہ جو بات کی کہ جو بلڈ اپ ہو رہا تھا, پھر دوسری طرف ایران تیل کی فروخت کا لائسنس منسوخ کرنا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ایڈ اپ ہوئی ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو قطر کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا, اس کے اندر کتنا اس کا بیک گراؤنڈ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایران شاید پش ہوا ہوگا اس طرح کی کسی چیز کو کرنے کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے اس وقت مسز اشفین یہ امپریشن یہ لگا ہوا تھا امریکہ میں, خاص طور پہ اسرائیل میں لابی ان کے ہاتھ میں بہت اسٹرانگ ہے. ان کو یہ امپریشن لگا, ان کے پھیل رہا تھا کہ امریکہ نے یہ جنگ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف جیتی نہیں ہے بلکہ ہاری ہے. تو جب یہ ہارنے کا چکر آتا ہے تو ان کو پولیٹیکل ایک اسٹرگل کی گوشت پڑ جاتی ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل میں اس کو سیریس لے رہا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں معاہدہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, ویسٹ آف ٹائم تھا, لیکن سم ٹائم, میں صرف اس صورت میں نہیں کہہ رہا, سم ٹائم یہ بھی پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہوتی ہے, کیونکہ ایران نے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ہر آنے والے بحری جہاز کو جو ذرا سی وائلیشن کرتا تھا, ان کے بائی لاز کو ریسپیکٹ نہیں کرتا تھا, اس کو ٹارگیٹ کرتے تھے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو کمزوری محسوس ہوتی تھی, اپنی انیبلٹی اور انکیپیسٹی محسوس ہوتی تھی, تو انہوں نے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے ری انفورس یا جس کو اجارہ داری کہتے ہیں, اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ آپریشن کیے ہیں. میں ابھی بھی امید, جو پچھلے سوال کے آخر میں نے کہا, مجھے امید ہے کہ یہ سیز فائر دوبارہ ہو جائے گی یا ریسٹور ہو جائے گی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج کے طور پر ایران کو نہیں دینا چاہتے کہ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کرے, اور بیک ہوم امریکہ کو اور بیک ہوم اسرائیل کو یہ لگے کہ وہ دونوں جنگ ہار گئے. بالکل صحیح. ایسے سر تھوڑا سا جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اپنا بھی ہمارا معاملہ ہے, اس پر بھی میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں. زیارت میں دہشت گردی کا واقعہ, سر اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی ہے, تو یہ سر اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی نے بلوچستان تک جو ہے وہ آ گئے ہیں اور وہاں پہنچ گئے ہیں, اور یہ جو بھی تفصیلات آپ نے وہ پریس بھی سنا ہوگا DGISPR کا, مزید بھی اس پہ بات کرتی ہوں, لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے پہلے تو ظاہر ہے افسوسناک بات ہے, اور جو شہادتیں ہوئی ہیں اس پر بھی افسوس اور رنج ہے, اور ان خاندانوں سے ہماری تعزیت ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ابھی ایک دم ایسکلیشن کیوں ہوئی ہے. ہندوستان تو پہلے بھی فنڈ کرتا آیا ہے. ایک ہماری جو نیو فاؤنڈ ریلیونس دنیا میں ہوئی ہے وہ صرف ہمارے خطے میں نہیں, ٹرانس ریجنل بھی بہت سارے ممالک کو یہ ہضم نہیں ہو رہی. ایک عزت جو ہمیں ملی ہے, جو ریسٹوریشن آف امیج ہوا ہے ہمارا, کئی سالوں سے ہم شاید درمیان میں تھے, اتنے ریلیونٹ نہیں تھے دنیا میں گلوبل پلیئر کے طور پر. اب ایک نیو فاؤنڈ لیوریج یہ ملا ہے کہ ہم ایک پیس میکر ہیں, ایک فیسیلیٹیٹر ہیں, ایک پلیٹ فارم دیا, ہم نے پرسویشن کی ہے. تو ظاہر ہے دنیا کو یہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں, آپ نے نام بھی لیے, ان کو یہ کسی صورت راز نہیں آتا کہ پاکستان ایک ریلیونس بھی گین کرے, ایک ٹرسٹ گین کرے, خاص طور پر ہر پوائنٹ آف ویو سے, چاہے بزنس اپرچونٹیز ہو, انگیجمنٹ ہو, لوگ آپ پر اعتبار کریں. وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ریپیٹڈلی اس طرح کے مظاہرے کر کے کہ پاکستان انسٹیبل ملک ہے, اکنامکلی وائبل نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے, وہاں گورننس نہیں ہے, یعنی لوگوں کی شاید پاسبلٹی جو جیسے مس پرسیو کیا جاتا ہے پروپیگنڈے کو کہ وہاں پہ گورننس یا لوگوں کی ایک سینس آف بلانگنگ یا پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ سارے کا سارا وہ ثابت کرنے کی وہ کوشش میں لگے رہیں گے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کسی ملک میں ہو تو میرا خیال یہ ہمیں بھی ایکسٹرا آرڈینری میئر لینے پڑیں گے, چاہے وہ ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا انگیجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, کہ ایسے لوگ جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, جو ویپن پھینکنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کی مین سٹریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کو انگیج کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں بھی ظاہر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنی ایفرٹ جو ان کو اوپر کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے کہا کہ کچھ ملک جن کا میں نے حوالہ دیا اور نام لیا, میرا حوالہ یا وہ جو میں نے نام لیے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت تو ایکٹیو ہے ہی ہے اس پورے معاملے کے اندر, اب اسرائیل بھی جو ہے وہ ایکٹیو پارٹ آف دا ایکویشن ہو گیا ہے, وڈ یو اگری ود دس؟
جی یہ تو بہت پہلے سے اسرائیل ایکٹیو تھا، لیکن اب زیادہ ایکٹیو اسی لیے ہوا ہے کہ دیکھیے اب ہم نے جو معاہدہ الحمدللہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں اسرائیل کو تو نام ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو ایک ریلیونس ہی نہیں ہے، نتنیاہو کمرے میں نہیں تھے، اس شہر میں نہیں تھے، تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارریلیونٹ کیا اس ملک نے کیا جو پچھلے سال مئی 2025 میں بقول ہندوستان کے تو موسٹ ارریلیونٹ ملک تھا دنیا میں، تو ہم الحمدللہ ایک 13 مہینے میں ریلیونٹ ہو گئے، اور جب کس کی سپیس ہم نے لی، ظاہر ہے جو امریکہ نے ہماری بات بھی سنی، ہماری بات پہ توجہ کی، ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کنونس کیا، ایک ٹرسٹ بلڈ کیا، ایران پر بھی ٹرسٹ ہمارا تھا، ان کو ہمارے پر تھا، تو ایک جو ویکیوم تھا وہ کہاں سے وہ ویکیوم ہم نے فل کیا بیکاز ہم نے ایک لاجک سے بات کیا، تو وہ اسرائیل کو کسی طرح سوٹ نہیں کرتی، جیسے میں نے کہا وہ انسٹیبلٹی چاہیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے بارے میں ایک امپریشن رہے کہ ہم ایک وائبل ملک نہیں ہے، اسٹرگلنگ ملک ہے، وزٹ کے قابل نہیں ہے، بزنس انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، آئی ایم شیور دنیا کے بہت سارے ممالک بزنسز سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کنٹریبیوٹ کرنے والا پیس لونگ ملک ہے، اس میں انگیج کرنا چاہیے، اس کو ڈینائی کرنے کی ایفرٹ ہے بیسیکلی۔ بالکل سر، وقت ختم ہو گیا ورنہ مزید اس پہ بات کرتی، لیکن آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ چیزیں یہ ایفرٹس ہیں جن کو تھوڑا ہمیں بھی اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ہے کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ایران امریکہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں دی ہے، اور جو معاملہ ہمارا بلوچستان کے اینڈ پر ہے وزاوی بھارت، وزاوی اینی ادر فورس جو پاکستان کی خوشحالی نہیں چاہتا، اس کو لے کر جہاں پہ ہم ملیٹریلی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ نیریٹو کے فرنٹ کے اوپر بھی اور ادروائز ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی ہمیں اپنی ایفرٹس جو ہیں ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کچھ بات کی ہے جو امریکہ ایران صورتحال ہے اس کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس ملک میں سیاسی منظرنامے پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بالخصوص جو ایک بل ہے جو بہت زیادہ زیر بحث بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر بہت زیادہ زیر تنقید بھی ہے، تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں تھی اس سارے معاملے کے اندر، وہ کافی ساری سپورٹ کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ترجمان ہے بانی تحریک انصاف کے نیاز اللہ نیازی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ممبر نیشنل اسمبلی کی پاکستان مسلم لیگ نواز سے شمائلہ رانا صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ شمائلہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سر تھوڑا سا پہلے یہ ایک انٹرنیشنل ظاہر ہے ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور ایک بڑی توقع تھی کہ شاید تھوڑا سا ایک پیس جو ہے وہ ہم نے ریسٹور کروا دیا پاکستان کا، اس کے اندر بڑا اہم کردار تھا، MOU سائن ہو گیا تو لگا کہ اب معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا گیا، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آلریڈی جو دوبارہ سے کانفلکٹ ہے اس کا آغاز ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رات کو بڑا حملہ دوبارہ کریں گے۔ دیکھیں یہ تو پاکستان کو تو واقعہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور دنیا میں پاکستان کا نام ہوا ہے اس رول میں، اور پوری کوشش کی ہے کہ مذاکرات کی، اور ہم بھی تحریک انصاف والی اکثر یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات سے چیزیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ جو ہے کہ ٹرمپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے تو وہ ان ویورنگ پرسنالٹی ہے کہ ابھی معاہدہ کر کے اب معاہدے کے بارے میں کیا کچھ الفاظ وہ کہہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کھلم خلاف ورزی اور اس کے اندر خوف ہے، اور وہ خوف اس کو نہیں بیٹھنے دے رہا، اور ابھی دیکھیں کہ اتنا بڑا وہ جو جنازہ ہے، اتنا طاقتور جنازہ، یہ ایران ہم کہتے ہیں نا ایک نیشن ہے، اتنی مشکلات سے گزرے، انہوں نے سینکشن بھگتی اور ایک قوم بنے، تو اتنا بڑا جنازہ ابھی 9 جون تک جا کے ان کے پوری تدفین کا ہونا ہے، تو اتنا بڑا میسج گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے معاہدے کو خود ہی وائلیٹ کر رہا ہے، اور وہ دنیا کی نظر میں گرتا جا رہا ہے امریکہ، تو یہ تو بہت بڑا بنا ہے کہ جو ابھی میں خبر سن رہا ہوں کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا، ساری چیزیں سیٹل ہوئیں، MOU سائن ہوئے، اور اس سائن کے بعد اتنا بڑا ملک جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا ہے تو وہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ ایران پہ ایک ایلیگیشن لگایا، ایران نے اس کو ڈینائی بھی کیا، لیکن پھر بھی حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا، وہ تو ایلیگیشن تو لگاتا رہے گا، لیکن اس کے معاہدے کے باوجود بھی نہ اسرائیل رکا، نہ لبنان میں چیزیں رکی، اسی طرح ہو رہا ہے، جی بالکل، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی خود کرتا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کا عالمی میڈیا ہے، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کون ہی معاہدے سے ریٹریٹ کر رہا ہے، تو امریکہ ایسا معاہدے سے کون ریٹریٹ کر رہا ہے، تھوڑا سا اس میں میں شمائلہ صاحبہ کو بھی شامل کر لوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ الزام لگا تو مڈل ایسٹرن ممالک نے کہا کہ ایران نے جو ہے وہ کیا ہے، حملہ کیا ہے، اچھا اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جو MOU ہوا، ایران جو حرکتیں کر رہا ہے وہ تو پھر وقت کا ضیاع لگتا ہے، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان اس میں فردر کوئی رول آپ سمجھتی ہیں پلے کر سکے گا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی امریکی صدر نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ آج ہم بوم کریں گے ایران کو اور یہ سویلائزیشن جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر بعد میں انہوں نے یہ بات خود بھی بتائی کہ پاکستان سے فیلڈ مارشل کے انٹروین کرنے کے بعد ہم نے اس حملے کو جو ہے وہ روکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے ابھی ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یشمین،
بات یہ ہے کہ حکومت نے اس تمام مرحلے کے اندر جو امریکہ اور ایران کی یہ کشیدگی تھی اس میں بہت مثبت رول ادا کیا، اور دونوں فریقین نے ہمارے رول کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان دونوں کو اتنا رسپانسیبل ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ پوری دنیا ان کو دیکھ رہی. اور ثالثی کا کردار تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں نا، دونوں فریقین کے درمیان ایک معزز طریقے سے بات ہوئی، ایک چارٹر آف پیس جو ہے اور جو جنگ بندی کی تھی اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا. اور اگر کوئی ایک جو فریق ہے وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ثالثی جو ملک ہے اس کی نظروں میں بھی اور پوری دنیا کے اندر ان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایران کے جب یہ معاملہ چل رہے تھے تو انہوں نے جنگ کا جو ہے وہ کہ آج رات کو ہم لوگ 2 دن کے اندر امریکہ ایران میں جنگ کرے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اور گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اس کے اندر فوری طور پہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی اور انہوں نے تھوڑا سا وقت مانگا. تو اس وقت بھی وہ خطرہ ٹل گیا. پھر اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں، بہت آگے کی طرف بڑھی اور بڑے بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات طے پائے گئے تھے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ایک جمہوری اقدار کا مالک سمجھتا ہے اور سپر پاور کے طور پہ وہ اپنے آپ اپنی ڈگنیٹی اور وقار کو لے کے چلتے ہیں. تو ان کو اپنے ان رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ اگر ان کے دوست ممالک یا ان کی جو شراکت کے جو ہیں جو ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اگر وہ اس مسئلے کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے اس میں اپنا رول کردار ادا کیا ہے تاکہ 2 ممالک کے درمیان کوئی ایسی وجہ سے جنگ نہ ہو جو آج کی دنیا کا خطرہ بن سکے. اس کا احترام بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان کو اس بائی لیٹرل جو ان کا ایگریمنٹ ہے اور جو ثالثی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے. میں بالکل آپ کی جانب جی کہ ٹھیک ہے نا، پاکستان نے ثالثی کا رول ادا کیا، MOU سائن کروایا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، کہتے ہیں نا فارن پالیسی جو ہوتی ہے پیراماؤنٹ ہوتا ہے اپنے ملک کو بھی دیکھنا. ایبسلیوٹلی. تو اسی طرح امریکہ انڈیا کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے کر رہا ہے. ہم پاکستان کو ایران گیس پائپ لائن ایک بہت بڑا پاکستان کو فائدہ ہونا ہے. ابھی تک اس ثالثی کے کردار میں پاکستان کو فائدہ کیا ہوا یہ بھی دیکھنا ہے. یہ بھی حکومت کا فرض ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اگر اتنا بڑا رول ادا کیا ہے تو پاکستان، لیکن اس رول کو پہلے وہ رول کہیں پہنچے بھی تو نا سر، وہ بیچ میں دوبارہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. ہمارا تعلق ہے قطر کے ساتھ بھی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں بھی یہ کب سے پینڈنگ، اگر یہ ایران کے ساتھ ہمارا گیس پائپ لائن کا ہو جائے تو پاکستان بہت اوپر چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہی بات جو میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے ان کا بھی تو کوئی سسٹینیبل، پیٹرول کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، سسٹینیبل تو ہونا پہلے جو بھی کوئی ہم جو ثالثی کرتے ہیں وہ بات پہنچتی ہے کوئی امن تک، اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا تھوڑا سا بریک پہ جانے سے پہلے ایک کوئی کامنٹ پہلے لے لوں، پھر مزید اس پہ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. KPK اسمبلی نے سر جو بل منظور کر کے اس کو چھپا لیا، نیائی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگانے والے، VIP کلچر کے خلاف بات کرنے والے، پروٹوکول مانگ رہے ہیں سر، بلو پاسپورٹ مانگ رہے ہیں، تاحیات مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد صحافیوں کے لے کے جو قانون سازی کی اس پر تو میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گی. لیکن سر کس طرح میرا خیال ہے یہ میں کوئی مہینہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا تو یہ نیشنل اسمبلی میں، بلکہ پارٹی کے خود لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ملک بہت کرائسس سے گزرا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جہاں پہ معاشی بدحالی ہے، یعنی حالات دیکھیں عوام کے در جا رہی ہے، اور ہمارے لوگ جو چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنے لیے مراحت ایسی دے رہے ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے ابھی بلو پاسپورٹ کی؟ یہ تو بلکہ نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا اس پہ بھی بات ہوئی تھی. اگر دیکھیں KPK میں اگر کوئی اس طرح کا بل آیا ہے، ابھی آپ بتا رہی ہیں، میری تو بات نہیں ہے KPK حکومت سے، کیونکہ میں ان کا جو ہے نا تحریک انصاف کا جو ترجمان ہے وہ شفیع جان صاحب ہے. مجھ سے یہ آپ پوچھ سکتی ہیں کہ کیا عمران خان کے آپ ترجمان ہیں، آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں وہ میں پوچھوں گی، لیکن سر دیکھیں نا آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، وہ لیڈر ہے، وہ ایسے کام نہیں کرنے دے گا.
وہ لیڈر ہے. ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا لیفٹ رائٹ سے پہلے ہی ملنا چاہیے نہیں سر, لیکن ہمیں تھوڑا سا لیفٹ رائٹ دیکھنا بھی پڑا نا. آپ نے جن ترجمان کا ذکر کیا ہے وہ ترجمان تو سر بل پاس کروانے کے بعد اس کو ڈینائی کرتے رہے. سوشل میڈیا پہ جا کے شفیع جان صاحب نے کہا ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اور بل منظور ہو چکا تھا 30 تاریخ کو. تو یہ جو کنفیوژن ہے آپ لوگ کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو جس سے ہمیں دیکھنا چاہیے, عوام 4 کروڑ ہم صوبہ ہے, ہمیں عوام کا سوچنا چاہیے. اگر کوئی ایسا بل ہے تو اپنے لیے برات کو چھوڑ کے عوام کا سوچیں. بلو پاسپورٹ اگر کوئی لینا چاہتا ہے وہی پہلے آپ کی عوام کس کرائسس سے گزر رہی ہے. برات سے بھی بات آگے چلے گی نا. صحافی پہلے جو ہے وہ آپ لوگ بھی کہتے تھے اور ہر کوئی کہتا تھا, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ان کو پسند نہیں ہے. اب صحافی آپ لوگوں کو بھی پسند نہیں رہے, کم سے کم آپ کی گورنمنٹ کو تو پسند نہیں رہے کہ پی کے میں جس طرح کی انہوں نے چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں فور جرنلسٹ آلسو. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے اسی ایشو پہ شمائلہ رانا صاحبہ کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شمائلہ رانا صاحبہ جس بل کی طرف میں اشارہ کر دی, تھوڑا سا اس پہ آپ اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا, کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو بڑا انٹرسٹنگ معاملہ نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اس معاملے میں ملی بھگت تھی اور یہ بل منظور کروایا گیا. اپوزیشن میں آپ کی جماعت ہے, حکومت میں نیازی صاحب کی جماعت ہے. کوئی بھی نہیں بولا آپ کے کے پی کے چیپٹر سے اس بل کے حوالے سے جب تک میڈیا کے اوپر اس کو ایشو نہیں بنائے گا. اور ایشو بننے کے بعد بھی آپ کے پی کے ایم پی ایس ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بل کو. دیکھیے بات یہ ہے یشمین کے پی کے اسمبلی سے ایک ایسا بل پاس ہوا جو ان کی جو بیسکس ہیں, جو ان کا بیانیہ ہے اس کے خلاف ہے. انہوں نے تاحیات امیونٹی کی بات کی, اس میں انہوں نے بلیو پاسپورٹ کی, انہوں نے پروٹوکول کی بات کی, جوڈیشل کمیشن کی بات کی, اپنے اختیارات کی اتنی زیادہ وسعت کی بات کی کہ کل کو کوئی بندہ جو ہے وہ ان کو ہاتھ نہ ڈال سکے, کوئی اچھا کرے یا برا کرے کام. تو بات تو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان کا, انہوں نے تو پروٹوکول کے خلاف جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا, انہوں نے اسٹیٹس کو کی بات کی تھی, انہوں نے تو پاکستان کو چاند سے بھی اوپر لے جانے کی باتیں کی تھی. اور یہ تو اس سسٹم کے جو ہے وہ حمایت یافتہ ہی نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے ایک ایسا قانون لے کر آ گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حکومت کسی چیز کا جو حکومتی اراکین ہے, جب وہ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ یہ بل ہم نے لے کر آنا ہے, تو اپوزیشن چاہے 100 واویلا مچاتی رہے, نہیں وہ کیا واویلا مچا لیتی نا تو کم سے کم وہ کیا ہے ریکارڈ پر تو آ جاتا کہ واویلا مچایا. جو بلو پاسپورٹ نہیں گزارش سن لینا, جو بلو پاسپورٹ تاحیات کرنے والی شک ہے پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی نے اس کے اندر انٹروڈیوس کروائی ہے. جو آپ کے جلال خان صاحب ہیں ان کا ٹویٹر کے اوپر بیان پڑا ہوا ہے ایکس کے اوپر, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتے تو ہم ضرور کہتے کہ مطلب خلاف بات کرتے, یہ تو کام بالکل ٹھیک کیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بلو پاسپورٹ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا جو رکن ہے اس کو یہ امیونٹی حاصل ہے. ان کا مطلب جب تک وہ ممبر زندہ رہے گا اس کو یہ سہولت میسر ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے وقار اور ڈگنیٹی کے لیے آپ کی ہوتی ہیں, ادروائز تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ 42 کنٹریز میں اگر آپ کو ویزا الاؤ نہیں ہے تو آپ شاید 42 کنٹریز دیکھیں. میں پنجاب اسمبلی کی سب سے کم عمر رکن تھی, میرے پاس آج کا بلو پاسپورٹ نہیں ہے, میرے پاس بہت پرانا پاسپورٹ ہے, میں ایک دفعہ بھی اس کو اویل نہیں کیا اس فیسلٹی. ظاہر بلو پاسپورٹ کے ساتھ پیسے تو نہیں نہ آتے کہ آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں, میں سے اس کی اس کے ساتھ ٹکٹ تو خود لینا پڑتا ہے, ٹکٹ خود لینا پڑتا ہے, ڈالر نہیں ملتے, ڈالر جو ہے وہ اپنے ارینج کرنے پڑتے ہیں, وہ تو آئی انڈرسٹینڈ ہے, خود لینا پڑتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اپوزیشن کی اراکین اگر اس کے موور پی ایم ایل این ہوتی تو میں اس کی جواب دہ ہوتی. اب اس کے موور جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اینڈ تحریک انصاف ہیں, تو میں نہیں شمائلہ صاحبہ میں سوال یہ نہیں کری, موور آپ لوگ نہیں ہے, لیکن کے پی کے چیپٹر آپ کا کوئی احتجاج نہیں کرا بلکہ حمایت کرا. میں نے آپ کو بتا دیا ریکارڈ پر ہے. آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے وہ آ کے تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی جو رکن صوبائی اسمبلی ہے وہ بڑے آنریبل ممبر ہیں, اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کام کر رہی ہے تو پہلے ہی جو ہے اراکین جو ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ صوبائی اسمبلی سے ہوں یا قومی اسمبلی میں ہوں, جتنی مراحت آپ کے ججز کو, بیوروکریسی کو اور دوسرے ان کو ملتی ہے, اراکین پارلیمنٹ کو کچھ نہیں ملتا. پھر آپ بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے, نہیں میں نے یہ بات نہیں کی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں ایک موازنہ کر رہی ہوں. تو وہ جو اراکین کی بات آپ نے کہی,
شاید وہ بھی اسی لیے خاموش ہو گئے ہوں گے کہ اب یہ اراکین جو ہے وہ لے کر مجھے اجازت ہے میں نیاز اللہ صاحب کو شامل کر لوں، یعنی کہ جو ملتا ہے وہ تو لے لینا بیسیکلی. انہوں نے ٹھیک بات کی مجھے ذرا اجازت دیجیے گا. جی نیاز انہوں نے کہا کہ کوئی بل اگر ایسا موو ہوتا یہ جو آپ نے اس کا ٹویٹر پڑھا ہے تو ہم کوئی مخالفت کرتے. اٹ مینس کہ اس کے لیے وہ سارے اکٹھے ہیں. اور جو شاعرہ نے بات کی نا ججز کی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے پتا ہے کہ ججز کو کتنی مراحت ملتی ہیں، کتنے ان کے تنخواہیں ہوتی ہیں، کتنے ان کو پلاٹ ملتے ہیں. شمال تو جس طریقے سے مراعات کے لیے سارے اکٹھے ہیں. اب وہ خود بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بل ہم نے موو نہیں کیا. آپ نے خود بتایا کہ پی 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 نے موو کیا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں بل پی 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 نے موو کیا، یہ شک انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، بل تو آپ لوگوں نے موو کیا. اچھا سر تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر یہ بھی نا کہ بل کی جہاں تک بات ہے، علیمہ خان صاحبہ، خان صاحب کی فیملی، آپ تو ترجمان خان صاحب کے ہیں، وہ تو گلہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ہمیں رہائی کی مصیبت پڑی ہے، جماعت جو پیچھے بیٹھی ہے اس کو بلو پاسپورٹ کی جو ہے وہ فکر ہے. اندر بیٹھ کے اگر کوئی غلط کام ہے تو ہم اس کو سپورٹ کیوں کریں؟ علیمہ خان نے ٹھیک بیان دیا ہے کہ ابھی حالات کیا جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. سر آگے کا لاہے عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئندہ سے جیل کی جو ملاقات کا دن ہوگا اس پہ صرف ہم فیملی والے آیا کریں گے، پارٹی جو ہے وہ نہ آئے. وہ کل جو انہوں نے لاسٹ پہ کیا، انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ہم فیملی والے ملاقات کے لیے آئیں گے اور پارٹی فوکس کرے اسٹریٹ موومنٹ پہ. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم لانگ مارچ کریں یا دھرنا دیں، اس پہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ پہ جانا ہے. کس سے امید ہے علیمہ خان صاحبہ کو کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں جشفین ہمارے پاس اور کیا آپشن رہ گیا. جہاں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا آرڈر ہے اور 24 مارچ 2025 کا یہ آرڈر ہے، اس کے بعد یہ بتائیں کہ جو ہم کوارڈینیٹر لسٹ بھیجتا ہے جو سپرنٹینڈنٹ جیل کو، اس کے مطابق ملاقات ہی نہیں ہو رہی، نہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اور باقاعدہ یہ تو کنسنٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کی بینچ کے سامنے، 3 ججز کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد ہم کنٹیمپٹ لگاتے ہیں نہیں لگتی. دیکھیں ہم نے بیٹھ تو نہیں جانا نا، ہم نے اپنا جو ہے 3 سال سے یہی بات کر رہے ہیں نا، یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا ہوا، ہمارا الیکشن چرایا گیا، ریزرو سیٹ پہ کیا ہوا، ری کاؤنٹنگ میں کیا ہوا. میں آپ کے پرسپیکٹو میں ہی سوال کر رہی ہوں کہ ابھی تک تو کسی نے یہ شو نہیں کیا آپ کی پارٹی کے اندر کہ وہ کیپیبل بھی ہے اسٹریٹ موومنٹ کا. میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کس سے توقع کر رہی ہیں؟ نہیں وہ پارٹی کے اندر کیوں کیپیبل نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جتنی دفعہ نکلے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. 780 کے پرچے تو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. ڈی چوک پہ کیا ہوا، آپ 14 اگست کو باہر نکلتے ہیں آپ کے خلاف، جھنڈا بھی آپ بچے ساتھ بیٹھے تو آپ کے خلاف پرچہ کر کے دیکھ لیا نا. ہماری ایکٹیویٹی اس طرح ہے. اب یہ ہے کہ ہمارا لیڈر آپ نے گفتگو میں پہلے کہا تھا، میں نے یہ پوائنٹ یہاں لکھ لیا تھا، آپ نے کہا کہ مذاکرات کی جو بات ہے پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے کہ مذاکرات. پی ٹی آئی نے کب کہا ہے کہ مذاکرات؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے. نہیں ہم نے آپ کو آفیشلز تو یہی کہتے ہیں پارٹی. میں بتاتا ہوں، عمران خان کو جب میں پہلی دفعہ ملنے گیا اپریل 2025 کی بات ہے، تو مذاکرات کی یہ بات کر انہوں نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کسی کے ساتھ بھی نیشنل انٹرسٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ تو وہ کہتے ہیں نا، گورنمنٹ سے نہیں کہتے، گورنمنٹ سے بھی نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی، کیونکہ پیرامونٹ پاکستان ہے. عمران خان نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے میں ساری باتیں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن باقی ہمارے تحفظات ہیں کہ ہم ان پارٹی. اچھا تھوڑا سا ٹائم لمیٹڈ ہے. شمائلہ صاحبہ یہ جو یہ بات ابھی یہاں پر ہو رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ صرف فیملی ہم 3 بہنیں آیا کریں گے ملاقات کے دن. وہ جو گلہ ہے حکومت کا کہ جتھے لے کر آتے ہیں باہر آ کے جو ہے وہ ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، تو وہ گلہ تو دور ہونے والا ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ ملاقات ہونے دیں گے؟ 7 مہینے کی آئسولیشن ہو گئی ہے خان صاحب کی. دیکھیے جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ پارٹی کے رویے سے وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ لوگ عوام آتے ہی نہیں ہیں، ان کے اپنے جو اراکین ہیں وہ نہیں آتے، مراد کی باتیں یہ کرتے ہیں، بلو پاسپورٹ ان کو تاحیات چاہیے، لیکن وہاں پہ وہاں پہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو وہ بات تو ان کی جائز ہے کہ بھائی آپ اپنے گھروں میں بیٹھے، ہم خود ہی ملاقات کر لیں گے، ہم خود ہی احتجاج کر لیں گے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ انہوں نے الٹا ان کے سر کے اوپر جسے کہتے ہیں نا چمچ مارا ہے کہ بھائی ہوش کے ناخن لو. آپ لوگ وہاں پہ مراد اپنی بڑھانے کی بات کریں، ادھر ہم سڑکوں پہ رول رہی ہیں، یہ بتانے کی بات کر رہی ہیں. نہیں وہ تو چلے وہ بات کر رہی ہے نا، لیکن مجھے آپ گورنمنٹ کے اینڈ سے بتا دینا، آپ لوگ ملاقات کروا دیں گے؟ اب دیکھیں ملاقات ان کی ہونی ہے. ہم نے ان کی بہن نورین خان صاحبہ ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی نورین کا کال کا بیان کہ نورین صاحبہ جو ہیں ان کی ملاقات کروانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد
اس کے بعد ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتے. یہ ملاقات کی راہ میں خود بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن وہ دیکھیں نا، وہ پچھلے ویک بھی آئی، یہی خبر تھی کہ نورین صاحبہ کی ملاقات ہو جائے گی، نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ لیٹ آئی ہیں. اس ہفتے بھی وہ گئی اور وقت پر گئی. بات یہ ہے کہ جس عورت سے دیکھیں جہاں سے ان کو کال آئی، جہاں سے ان کو آفر آئی، جہاں سے ان کو اجازت ملی، ان کو فون پہ ٹائم تو لینا چاہیے تھا نا کہ بھئی ٹائم کیا ہو، کس ٹائم پہ میں آؤں، کہاں پہ میں آؤں. نہیں، اب کل تو وہ وہیں تھی نا، کل تو وہ پورا دن وہیں رہی. کل تو ملاقات ہو جانی چاہیے. میں نے کہا جو ملاقات کا کل کا دن تھا اس میں پورا دن وہ وہیں تھی، تو پھر کل تو ملاقات ہو جانی چاہیے تھی نا. دیکھیں بات سمجھیں، ان کے بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی کہ ملاقات کی انہوں نے کی ہے. پھر خان صاحب نے اندر سے کس کا نام لیا ہے ملاقات کے لیے؟ صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.